سب پوچھتے ہیں کہ ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں کیا وہ بھی داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی، وہ بھی داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کو اردو میں داڑھی بچہ کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کا ایک خاص نام ہے، تو یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے۔ البتہ اس کو اگر کوئی آدمی تراشتا ہے یا مونڈ دیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ داڑھی مونڈ دی اس نے، اور داڑھی مونڈنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا مونڈنا یا اس کا بال زیادہ چھوٹے کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ داڑھی کا حصہ ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ حافظ عاصم صاحب دہلی سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو لوگ ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے نبی کے چہرے پر اس طرح چلایا ہے، تم نے داڑھی پر نہیں بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے پر اس طرح چلایا ہے۔ کیا لوگوں کی یہ تعبیر اس طرح سے کرنا یہ درست ہے ملامت کے؟ دیکھیں، یہ الفاظ تو نہیں کہنے چاہیے کہ نبی کے چہرے پر اس طرح چلایا ہے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ آپ نے ہمارے نبی کے کلیجے پر اس طرح چلایا ہے، یہ تعبیر اگرچہ سخت ہے لیکن غلط نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اچھے اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کوئی آدمی داڑھی مونڈ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو گویا آپ کے کلیجے پر اس طرح چلانے کی تعبیر فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، اگرچہ تھوڑی سخت تعبیر ہے اور لوگ اس سے بعض اوقات بدک جاتے ہیں، تو لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھانی چاہیے، اور داڑھی کی ترغیب دیتے ہوئے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنے چہرے پر داڑھی سجائی، اور آپ نے فرمایا سبحان من زین الرجال باللحیٰ والنساء بالزوائب، کہ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے مختص کر رکھی ہے جو یہ تسبیح پڑھتی ہے کہ پاکی بیان کرتے ہیں ہم اس ذات کی جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور عورتوں کو سر کے لمبے بالوں سے زینت دی۔ تو یہ تو زینت کی چیز ہے۔ پھر سارے انبیاء علیہم السلام، سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، سب نے داڑھی رکھی۔ تو جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہم کس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے زیادہ محبوب شکل اللہ تعالیٰ کو اور کوئی ہو سکتی ہے؟ تو ہم وہ شکل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہ مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے داڑھی مونڈنا، چونکہ عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی فطرتاً، تو اب لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں، مرد اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، اور عورت بال چھوٹے کرا کر مردوں کی طرح بننا چاہتی ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا یہ مکروہ ہے، تحریمی اور گناہ ہے، اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، اور عورتوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا لازم ہے، اس کا کوئی جز اس جسم کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب عکس ہو رہا ہے کہ مردوں نے جو ہے نا ٹخنے ڈھانکے ہوئے ہیں اور عورتوں نے ٹخنے کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک بدبختی کی بات ہے۔ پھر داڑھی منڈانا ایسا گناہ ہے کہ جو 24 گھنٹے آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی آدمی جاگ رہا ہے تو یہ گناہ ساتھ ہے، سو رہا ہے تو یہ ساتھ ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ ہے، سجدے میں ہے تو ساتھ ہے، رکوع میں ہے تو ساتھ ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے تو بھی ساتھ یہ گناہ اور بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لے کر یہ کر رہا ہے۔ تو ایسا گناہ، باقی گناہ تو ہے کہ جس وقت آدمی گناہ کرتا ہے پھر اس سے الگ ہو جاتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹے پوری عمر ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس طرح لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔